أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اس وقت جن ہواؤں جن فضاؤں میں الحمدللہ ہمیں حاضری دینے کا شرف حاصل ہو رہا ہے، یہ گھڑیاں کس چیز کی عکاس ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی علیہ کی آج محفل ہے. محمد مصطفیٰ صلی علیہ کی آج محفل ہے. حبیب کبریا صلی علیہ کی آج محفل ہے. اور اگر اوپر دیکھیں گے آپ تو اوپر کا منظر کچھ یوں ہوگا کہ فرشتے عالم بالا سے سن سن کر یہ کہتے ہیں، فرشتے عالم بالا سے سن سن کر یہ کہتے ہیں چلو نور خدا صلی علیہ کی آج محفل ہے. اور پھر آج کی رات جو رحمتیں سمیٹنے کو گھڑیاں ہمیں نصیب ہو رہی ہیں، اگر اس رات کو تصور میں نہیں حقیقت میں آنکھوں میں اور دل میں سما لیں تو بات ہی کچھ اور ہو جائے گی. آج اس وقت ہم ایک لحاظ سے اپنی بہت ہی عزیزہ نور نظر سیدہ زہیبہ محبوب گیلانی کی شادی اور بارات کے فنکشن میں بیٹھے ہیں، لیکن دوسری طرف جو میں دعوت پیش کرنا چاہتی ہوں اہل بارات کو بھی، میزبان خاندان کو بھی، اور جو میرے سامنے سب لوگ بیٹھے ہیں ان کو بھی، کہ اس بارات کے ساتھ ساتھ ایک اصل منظر ہے، اسے دیکھیے وہ کیا ہے. وہ ہے کہ آج کی رات ضیاؤں کی ہے، بارات کی رات. زہیبہ کی بارات تو آ گئی، مگر آج کی رات ضیاؤں کی ہے، بارات کی رات. ضیاء مانے روشنی، نور، نورانیتوں کے اترنے کی بارات. تو آج کی رات ضیاؤں کی ہے، بارات کی رات. فضل نو شاہ دو عالم کے بیانات کی رات. اور شب معراج، شب معراج وہ اوحا کے اشارات کی رات. کیا اوحا؟ فاوحا الی عبدہ ما اوحا. کیا فرمایا اللہ نے؟ کہ رب نے اپنے بندے کی طرف وحی کی جو کی. یا اللہ کیا وحی کی؟ اللہ نے فرمایا تمہیں کیا لگے، اگر تمہیں بتانا ہوتا تو محبوب کو یہاں تھوڑی بلاتا. لہٰذا ما اوحا، جو کہنا تھا کہہ دیا، جو دینا تھا دے دیا.
تو یا اللہ پھر بتانا نہیں تھا تو اشارہ کیوں کیا؟ کہا اس لیے کہ تم سوچو میرے محبوب کی شان کیا ہے۔ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، تو شب معراج وہ اوحا کے اشارات کی رات، کون سمجھائے وہ کیسی تھی مناجات کی رات، کون سمجھائے کہ وہ کیسی تھی مناجات کی رات۔ آج کی رات ضیاؤں کی ہے، بارات کی رات، فضل نو شاہد و عالم کے بیانات کی رات، اور چھائی رہتی ہیں خیالوں میں کیا آقا تمہاری زلفیں، چھائی رہتی ہیں خیالوں میں تمہاری زلفیں، کوئی موسم ہو، کوئی شب معراج ہو، شب بارات ہو، شب قدر ہو، شب میلاد ہو، شب جمعہ ہو، چھائی رہتی ہیں خیالوں میں تمہاری زلفیں، کوئی موسم ہو یہاں رہتی ہے برسات کی رات، کوئی موسم ہو یہاں رہتی ہے برسات کی رات، اور رند پیتے ہیں، رند پیتے ہیں تیری زلف کے سائے میں صدا۔ یہ رند کون ہوتے ہیں؟ جو مے خانوں میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں، ساقی کے ہاتھ سے جام لے لے کے پیتے ہیں۔ رند پیتے ہیں تیری زلف کے سائے میں صدا، کوئی موسم ہو یہاں رہتی ہے برسات کی رات، اور رخ تابان نبی، رخ تابان نبی زلف معمبر پہ فدا، روز تابندہ یہ مستی بھری برسات کی رات، اور دل کا ہر داغ، دل کا داغ کس کے دل میں ہوتے ہیں؟ جو عاشق ہوتے ہیں، داغ ان کو ملتے ہیں، درد ان کو ملتے ہیں، تو دل کا ہر داغ سیاہ نہیں ہے، دل کو بدصورت نہیں کیا، بلکہ جس محبوب کا عشق ملا ہے نا دل کو، اور جس کے عشق کا داغ ملا ہے، اس داغ کی صورت بھی یہ ہے کہ دل کا ہر داغ چمکتا ہے قمر کی صورت، دل کا ہر داغ چمکتا ہے قمر کی صورت، کتنی روشن ہے رخ شاہ کے خیالات کی رات، کتنی روشن ہے، کتنی روشن ہے رخ شاہ کے خیالات کی بات۔ آج کی رات ضیاؤں کی ہے، بارات کی رات، اور ہر شب ہجر لگی رہتی ہے اشکوں کی جھڑی۔ آپ کو شاید سمجھ نہ آئے کیونکہ ابھی محبت کا وہ مقام نہیں ملا۔ جن کو محبت ملتی ہے نا، سردی ہو گرمی ہو، شادی ہو وفات ہو، ان کو محبوب کے عشق کی یاد جو ستاتی ہے تو ہر وقت آنکھیں برستی ہی رہتی ہیں، ہر شب ہجر لگی رہتی ہے اشکوں کی جھڑی، کوئی موسم ہو یہاں رہتی ہے برسات کی رات، اور بلبل باغ مدینہ کو سنا دے اختر، بلبل باغ مدینہ کو سنا دے اختر، آج کی شب ہے فرشتوں سے مباحات کی رات، آج کی شب ہے فرشتوں سے مباحات کی رات۔ عزیزات محترم، آج کی رات ضیاؤں کی ہے، بارات کی رات، اور فضل نو شاہد و عالم کے بیانات کی رات، کون سمجھائے وہ کیسی تھی مناجات کی رات۔ دلی مبارکباد ان دونوں خاندانوں کے ہر فرد کو جنہیں رب ذوالجلال نے آج اتنی خوبصورت رات عطا فرمائی،
اور میری خواہش ہے کہ آپ زندگی کی ہر رات کو، ہر دن کو، ہر پل کو اتنا ہی خوبصورت بنا دیں۔ رب نے آج زندگی کے آغاز میں جتنی خوبصورت آپ کو رات عطا فرمائی ہے، مجھے رشک آ رہا ہے عزیزہ زہیبہ کے نصیب پر، جس کے والدین نے تو اپنی تربیت کا حق ادا کیا ہی۔ یہ بچی ماشاءاللہ ابھی مڈل کلاس میں تھی اور 12 گھنٹے کا سفر کر کے یہاں اس کے والد صاحب پڑھنے کے لیے، چھوڑنے کے لیے آتے تھے، اور اتنی چھوٹی عمر سے اس مقدس تعلیم کا، اس مقدس تربیت کا آغاز کرنے کے بعد، شب و روز کی محنتوں کے بعد ماشاءاللہ آج ایک مکمل باعمل عالمہ فاضلہ کے روپ میں ایک گھر کی بیٹی، ایک گھر کی بہو بننے جا رہی ہے۔ اور وہ فرمان جو قرآن عظیم کا بھی آپ نے سنا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ پورے کا پورا داخل ہونا کیا ہوتا ہے؟ اسلام میں پورے کا پورا داخل ہونے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی میں کوئی بھی موقع آ جائے، آپ کی ملاقات کسی مقام پہ بھی کسی سے ہو جائے، تو ہر شخص آپ کے ملنے کے بعد، آپ کو دیکھنے کے بعد، آپ کی ملاقات کے بعد وہ پکار اٹھے کہ اکو ہی حیاتی دا معیار ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ مرنے پہ ہمارا روپ اور ہو اور شادی پہ روپ اور ہو، بازار میں کچھ اور ہو اور گھر میں کچھ اور ہو، نہیں۔ ادخلوا فی السلم کافہ کا مصداق انسان اس وقت بنتا ہے جب ہر ملنے والا یہ کہنے پہ مجبور ہو جائے کہ واقعی اسلام کا نور نظر آ رہا ہے، اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ اکو ہی حیاتی دا معیار ہونا چاہیے۔ وہ کیا؟ کہ اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیے۔ تو جس کے ساتھ سچا پیار ہوتا ہے وہ بدلنے تھوڑی دیتا ہے۔ آپ جہاں بھی ہوتے ہیں اس کی چھاپ نظر آ جاتی ہے، آپ کا رنگ و روپ نظر آ جاتا ہے اور لوگوں کو سمجھا دیتا ہے کہ بات کوئی ہے، بندہ نارمل نہیں ہے۔ اور کون خوش نصیب، اس سے بڑھ کے خوش نصیب ہوگا جو مصطفیٰ کے پیار میں اب نارمل ہو جائے۔ لوگ تو اسے اب نارمل کہہ سکتے ہیں، لیکن اصل میں نارمل وہی ہے جس نے دنیا کو بھی نارمل رہنا سکھا دیا۔ تو جس رب نے ہمیں اسلام میں داخل ہونے کا حکم دیا تو اس نے مقدار بتائی، آدھا، پونا، سوا، ڈیڑھ نہیں، پورے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، سر کے بالوں سے لے کے پیروں کے ناخنوں تک سارے اسلامی ہو جاؤ۔ اور وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، کبھی بھی شیطان کے قدموں پہ مت چلنا، اس کے قدموں کی اتباع مت کرنا، ورنہ وہ تمہارے روپ بدل بدل کے لوگوں کے سامنے لائے گا۔ منگنی پہ روپ اور ہوگا، شادی پہ اور ہوگا، شادی کے بعد اور ہوگا، اور کبھی خدا نہ خواستہ کسی فوتگی پہ آپ سے کسی کی ملاقات ہوگی تو کہ پہچاننے سے انکار کر دے گا کہ آپ وہی ہیں جنہیں شادی پہ دیکھا تھا؟ نہیں۔ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ تم جہاں بھی ہو تمہارا ایک ہی روپ ہو، تم لوگوں کی پہچان بن جاؤ، اسلام کی پہچان بن جاؤ، رسول اللہ کے غلاموں کی پہچان بن جاؤ۔ پھر دیکھو کہ ہر موقع پر اللہ تمہیں کتنی سچی خوشیاں عطا فرماتا ہے۔ مگر آج اگر ہم اپنے معاشرے میں ہونے والی شادیوں کو دیکھیں، اپنی فیملیز
اپنے خاندانوں کی شادیوں کو دیکھیں تو شادیوں پر ہمارے گھروں کی حالت کیا ہوتی ہے؟ ہمارے گھر منی سینما گھروں کا نقشہ پیش کر رہے ہوتے ہیں. نہ ماں ماں لگتی ہے، نہ باپ باپ لگتا ہے، نہ بہن بہن لگتی ہے. ہر ایک کا حلیہ بگڑا ہوا ہوتا ہے. کسی کو یہ یاد نہیں کہ ہم نے مصطفیٰ کریم کا کلمہ پڑھا ہے. کھیل تماشا، فحاشی اور عریانی عروج پر نظر آتی ہے. اپنی ہی محنتوں سے کمائی ہوئی دولت کو اپنے ہی ہاتھوں دل کھول کے برباد کیا جاتا ہے. اور اس طریقے سے ہم اپنی امیری ظاہر کرتے ہیں. تو میں اپریشیٹ کرتی ہوں اس خوش نصیب خاندان کو بھی جنہوں نے اس بچی کے سٹیٹس کی عزت کی، اسے آنر دیا. تو یاد رکھیے کہ آپ نے اپنی اس بچی کے سٹیٹس کو آنر نہیں دیا، آپ نے مصطفیٰ کے دین کو آنر دیا ہے. آپ نے رسول اللہ کے دین کی قدر کی ہے. اور اب ان لمحات میں یہ جو شادی ہونے جا رہی ہے، اس شادی میں بالکل مردوں اور عورتوں میں سیپریشن ہے. الگ الگ مقامات پہ دونوں اجتماع بر وقت چل رہے ہیں. مردوں میں بھی علماء بیٹھے محفل میلاد کر رہے ہیں اور خواتین کی محفل اس انداز سے جاری ہے. اگر میرا سفر کا عذر نہ ہوتا تو آج میں بھی لائیو وہاں جا کے ان تمام لوگوں کو اپریشیٹ کرتی، مبارکباد پیش کرتی. اور واقعی آپ دونوں خاندان مبارکباد کے مستحق ہیں. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ رب ذوالجلال نے اس گناہگار کو راجن پور میں پہلی مرتبہ جب حاضر ہونے کی توفیق بخشی تو یہ سعادت اس گناہگار کے حصے میں آئی کہ اہل سنت کے پلیٹ فارم پہ اس پورے علاقے میں پہلی مرتبہ کام کا آغاز کیا. اور اس کے بعد محترمہ رخسانہ صاحبہ نے، جو زہیبہ صاحبہ کی والدہ ہیں، انہوں نے اس محبت کا حق ادا کیا کہ مختصر وقت میں انہوں نے بہت سیکھا. حتیٰ کہ وہ محبت اور وہ ذمہ داری اتنے بچوں کی ماں ہونے کے باوجود انہیں راجن پور سے یہاں لائی اور 40 دن کا وہ خود بھی یہاں سے کورس کر کے گئی. اور میں اس موقع پہ آپ تمام معلمات اور طالبات کو جو میرے سامنے بھی موجود ہیں اس کا احساس دلانا چاہوں گی کہ جو بھی انسان مبلغ دین ہے، اللہ کے قرآن کا مدرس ہے، لوگوں کو دین کی تعلیم دیتا ہے اور اللہ کے محبوب کی سنتیں سکھاتا ہے، اصل امتحان اس کا اس وقت ہوتا ہے جب ایسا موقع اس کے اپنے گھر میں آتا ہے. پھر اس کا تقوی، اس کا عمل، اس کی تبلیغ اور دین سے محبت سب چیزیں کھل کے سامنے آ جاتی ہیں. تو میں اس بات پہ بھی مبارکباد پیش کرتی ہوں کہ ماشاءاللہ محترمہ سیدہ رخسانہ گیلانی صاحبہ، جو کہ لوگوں کو یہ تبلیغ کرتی تھی کہ شادیاں اس طرح مت کرو اور ایسی خرافات میں پڑھ کے اپنے بچوں بچیوں کو رخصت مت کرو، آج اللہ نے انہیں اپنے عوام کے سامنے سرخرو فرما دیا ہے کہ الحمدللہ دونوں خاندانوں کے بہترین کوآپریٹ کی وجہ سے، ایک دوسرے کے قدر کی وجہ سے، اسلام کو عزت دینے کی وجہ سے آج یہ دونوں خاندان عوام کے سامنے سرخرو ہیں اور ایک خوبصورت رول ماڈل پیش کر کے اپنے بچوں کو شادی کے بندھن میں باندھ رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے افراد ہونے کا حق آج اسی طریقے سے ادا ہو رہا ہے کہ الحمدللہ ہمارے اس برخوردار کی زندگی بھی پاکیزہ ماحول میں آغاز کی طرف بڑھ رہی ہے اور ہماری اس عزیزہ کی بچی کی نئی زندگی کا آغاز بھی انتہائی خوبصورت دعاؤں اور رسول اللہ کی ذات پہ درود و سلام
کے ترانوں کی فضا میں ہو رہا ہے۔ جن لوگوں کو حقیقتاً اللہ کے نام، اللہ کے ذکر اور اس کے محبوب علیہ السلام کے نام اور ذکر سے محبت ہوتی ہے، وہ اس کے لیے سب کچھ وارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ وہ یہ نہیں سوچتے کہ لوگ کیا کہیں گے، وہ یہ نہیں کہیں گے سوچیں گے کہ ہمارا نقصان کیا ہوگا، وہ یہ نہیں سوچیں گے کہ لوگ یہ کہیں گے کہ شاید خرچ نہ کرنے کی وجہ سے ایک یہ راستہ ڈھونڈا ہے، بلکہ وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ آج ہمارے اس عمل سے کتنے لوگ شادیوں کی خرافات سے توبہ کر لیں گے۔ اور یقیناً جتنی ماؤں کو یہ توفیق آج کی شادی میں ملے گی، وہ سب بھی اللہ کے حضور سرخرو ہوں گی، اور اس نیک کام کی تقلید کرنے پر نہ جانے رب ذوالجلال زندگی کے کتنے گناہ ان کے معاف فرما دیں۔ ہمشیران محترم، آج ہماری زندگیوں میں، ہمارے خاندانوں میں، ہمارے گھروں میں شادی کے چند ہی دن بعد جو بربادی شروع ہو جاتی ہے، جو لڑائی جھگڑے، بے برکتی، حالات کی خرابی کا آغاز ہو جاتا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ ہم خود ہوتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ ہم دنیا میں یہ پرچار کرتے ہیں کہ شادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ عام کانسیپٹ یہی ہے کہ رسول اللہ کی سنت کو پورا کرنے کے لیے شادی کرنا ضروری ہے۔ وہ کون سی ایسی سنت ہے جس کے اندر معاذ اللہ عریانی، فحاشی اور بے حیائی ہوتی ہے؟ وہ کون سی ایسی سنت ہے جس میں سر عام شریعت مطہرہ کی توہین ہوتی ہے؟ وہ کون سی سنت ہے جس کے اندر اسلام کا تقدس پامال ہوتا ہے؟ وہ کون سی سنت ہے جس میں شیطان کو راضی اور رحمان کو ناراض کیا جاتا ہے؟ مگر کسی غریب کے غریب کی شادی میں چلے جائیں یا امیر سے امیر کی شادی میں چلے جائیں، آپ کو ایک ہی منظر، ایک ہی ماحول نظر آتا ہے کہ غریب کو اگر قرضے اٹھا کر، زمینیں بیچ کر، زیورات بیچ کر رسومات کی پابندی کرنی پڑے تو وہ گریز نہیں کرتا۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ کہ لوگ کیا کہیں گے، برادری کیا کہے گی، جو لوگ بیٹی بیٹے کے سسرالی بن رہے ہیں وہ کیا کہیں گے۔ لیکن وائے بدقسمتی کہ ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ رسول اللہ کہیں گے اور اللہ کیا کہے گا۔ ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ جس محبوب کی سنت کے نام پہ ہم شادی کرنے جا رہے ہیں، کیا اس رسول نے اپنی کسی بیٹی کی، اور بالخصوص سیدہ کونین والدہ ماجدہ حسنین، جنت کی عورتوں کی سردار، سبحان اللہ، کائنات کے والی کی صاحبزادی، سبحان اللہ، جب ان کی شادی ہو رہی ہے تو وہ جو نبیوں کے بھی سردار ہیں، جن کی بادشاہی دونوں جہان میں ہے، جب وہ شادی کر رہے ہیں تو وہ اپنی صاحبزادی کی شادی کیسے کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں؟ اگر اہل مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تانا دیتے ہیں کہ وہ شخص نبی کیسے ہو سکتا ہے جس کے گھر 15 دن چولہا نہیں جلتا، وہ شخص نبی کیسے ہو سکتا ہے جس کے گھر مہینہ کھانے کو کچھ نہیں ہوتا، جس کے لباس کو اتنے پیوند لگے ہوئے ہیں، وہ شخص نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ صرف یہ جملہ سن کر رب کریم جبریل کو بھیجتے ہیں اور اپنے محبوب سے پوچھتے ہیں کہ اے حبیب، آپ ان کفار کی باتوں پہ رنجیدہ خاطر مت ہوئیے، آپ بتائیے، آپ اگر ان کو عملی طور پہ جواب دینا چاہتے ہیں تو مکہ کے ارد گرد جتنے پہاڑ ہیں وہ سارے سونے کے بنا دوں، اور پھر وہ پہاڑ اپنی جگہ پہ کھڑے نہیں رہے۔ اے حبیب، ان کی باتوں کو یوں جواب دیجئے کہ آپ جدھر جدھر موو کریں گے، جدھر جدھر جائیں گے،
سونے کے پہاڑ غلاموں کی طرح آپ کے پیچھے پیچھے چلے مگر اللہ کے نبی نے کیا پسند کیا؟ آپ نے فقر کو پسند کیا، آپ نے مسکینی کو پسند کیا، اور پوری کائنات میں سیدہ طیبہ زاہدہ عابدہ رافعہ زاکیہ مزکیہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی شادی کر کے قیامت تک کی بیٹیوں کے لیے نمونہ بنا دیا۔ اگر کوئی آپ کی شادی کو اپنائے گا، اس کے طور طریقے پہ چلے گا، تو غریب سے غریب بندہ بھی اپنے آپ کو مایوس نہیں سمجھے گا، اس کے لیے بھی کھلی گنجائش ہوگی، اور امیر تو امیر ہے، وہ تو کچھ بھی کر لے گا۔ اس لیے کہ اللہ نے جس محبوب کو ہمارا نبی بنایا وہ تو ہر ایک کو سینے سے لگانے والا ہے، ہر ایک کی مشکلات کو دور کرنے والا، مگر ہم نے اپنے نبی کے طریقے کو چھوڑا، اسوہ حسنہ کو چھوڑا، اور اپنی زندگیوں کی خوشیوں کو اپنے سے دور کر دیا، بے برکتی کو، نا اتفاقی کو گھروں میں دعوت دی۔ تو الحمدللہ آج رسول اللہ کی بیٹی ہونے کا حق ادا کیا جا رہا ہے۔ تعلیم کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے، سوچ کے لحاظ سے، تربیت کے لحاظ سے میں سمجھتی ہوں کہ عزیزہ کے والدین نے بہت سی خوش نصیبیاں اور رفعتیں اپنے لیے جمع کر لی ہیں۔ تو میں بجا طور پر امید اور توقع نہیں بلکہ یقین رکھتی ہوں کہ جتنا خوبصورت آغاز آپ کی زندگی کا ہو رہا ہے، اس سے زیادہ خوبصورت آپ اپنی عملی زندگی کو بنائیں گی۔ ہمیں آپ سے بہت سی توقعات ہیں، آپ جس گھر میں جائیں اس کو نور علی نور کر دیں، اور گھر کو نہیں، خاندان کو ہی نہیں، پورے ماحول کو، ارد گرد میں رہنے والے لوگوں کو بھی، ان کی آنے والی نسلوں کو بھی وہ نور تقسیم کر دیں جو آپ کے نانا جان کی طرف سے آپ کو عطا ہوا ہے۔ اس خوبصورت زندگی کا آغاز کریں، وہ رول ماڈل بنیں کہ آپ کو دیکھ کے بے پردہ بچیوں کی زندگی با پردہ ہو جائے، بے عمل بچیوں کی زندگی با عمل ہو جائے، بے نمازی بچیاں پنجگانہ نمازی بن جائے، اور نافرمان بیویاں سعادت مند اور فرما بردار بیویاں بن جائیں۔ اور پھر آپ بھی اپنے عمل سے، قول سے، فعل سے سب کو یہ سمجھا دیں کہ اکو ہی حیاتی دا معیار ہونا چاہیے، اللہ دے حبیب نال زبان سے نہیں عمل سے، اللہ دے حبیب نال، اور اس سے آگے کیا ہونا چاہیے؟ سانو یار غار نے دسیا ہے دوستو، سانو یار غار نے دسیا ہے دوستو کہ رسم و رواج، خرافات، واہیات کاموں پہ پراپرٹیز برباد نہیں کرنی، بلکہ سانو یار غار نے دسیا ہے دوستو سب کچھ سونے تو نثار ہونا چاہیے۔ اور جب آپ اپنا عمل یہ پیش کر لیں تو پھر اپنا وہ منصب یاد رکھیں، اور پھر اپنے تمام منصوبین و منصوبات کے لیے دعا کریں کہ آقا جدوں یاد کرو اپنے غلامانوں، آقا جدوں یاد کرو اپنے غلامانوں تے ساڈا بھی غلاماں چ شمار ہونا چاہیے، ساڈا بھی غلاماں چ شمار ہونا چاہیے، اور جیڑے تیرے نام دیاں
محفلاں سجاندے نے انہاں ساریاں دا بیڑا پار ہونا چاہیے، انہاں ساریاں دا بیڑا پار ہونا چاہیے۔ ہماری دلی خواہش، دلی دعا، نیک تمنائیں آپ کے لیے ہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کی اس شادی کا فیض جو پہلے اللہ نے عرش پر کی، جنت میں جس کی شادی کی خوشی میں شیرینیاں بانٹی گئیں، اور پھر اللہ نے فرشتے کو بھیج کر زمین پہ اپنے محبوب کو حکم دیا کہ اے حبیب ہم نے فاطمہ کا نکاح علی سے جنت میں کر دیا، اور جنت کا 5واں حصہ ہم نے فاطمہ کو مہر میں عطا کر دیا۔ اب آپ زمین پر بھی فاطمہ کی علی سے شادی کر دیجئے۔ اس خوبصورت نورانی شادی کا صدقہ اللہ آپ کی شادی میں اور شادی کے بعد کی زندگی میں لا تعداد اور بے شمار برکتیں عطا فرمائے، اور تمام لوگوں کا اس شادی میں آنا سب کے لیے اور آپ سب کی نسلوں کے لیے مبارک فرمائے۔ اور آج آپ نے جن مبارک گھڑیوں میں اس رات میں یہ چند لمحات گزارے ہیں، اس کے صدقے اللہ آج کی رات کی نورانیتیں آپ سب کو عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب تمام لوگ دل کی گہرائیوں سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے، اور اپنے ساتھ ساتھ اس رات کے وسیلے سے بالخصوص ان دونوں خاندانوں اور ان کی تمام اولادوں کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ کریم ان کے حق میں ہماری دعائیں قبول فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وعطرته بعدد كل معلوم لك۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ ربنا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة۔ اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم استرنا بسترك الجميل۔ إلهي أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، أعطنا محبة ذاتك ومعرفة صفاتك يا الله يا الله يا الله۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا۔ اننی فی بحر ذنب مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا۔ یا رب العالمین، یا مجیب الدعوات، یا حل المشکلات، یا قاضی الحاجات، اپنے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے آپ کی عظمتوں، رفعتوں اور سفر معراج کے ایک ایک لمحے کے صدقے اس
مختصر سے وقت میں مختصر حاضری ہماری اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ آج کی رات کی کامل اور اکمل نسبتیں ہمیں عطا فرما۔ آج فرشتوں کی دعاؤں اور التجاؤں پر جس طرح تو ہم جیسے گناہگاروں کی بخشش کا وعدہ فرماتا ہے، یا اللہ ان بخشے جانے والے خوش نصیب لوگوں میں ہمارا بھی شمار فرما۔ یا اللہ اس وقت دو حصوں میں یہ محفل جو تیری بارگاہ میں موجود ہے، جو لوگ اس وقت ہمارے ساتھ راجن پور میں شادی کی محفل میں شریک ہیں اور جو لوگ یہاں میرے ساتھ شریک ہیں، ہر ایک کی ایک ایک آمین کو اور ایک ایک نیک دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے آج کی اس مقدس رات میں ایک مقدس مشن میں ہم نے شرکت کر کے جو تیرا ذکر کیا، تیرے محبوب کا ذکر کیا، اسے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ جس نیت سے، جس مقصد سے اور جس موقع پر اس سعادت سے ہم سب بہرہ ور ہوئے، یا اللہ اس سعادت میں اور برکتیں اور وسعتیں عطا فرما۔ اے اللہ اس رات میں جب تو اپنے گناہگار بندوں پر اپنی رحمت کی اور بخشش کی نظر ڈالے تو ہم سب پہ بھی اپنی نظر ڈال دے۔ یا اللہ ہم سب کی بخشش کو یقینی بنا دے۔ رات کا جو حصہ باقی ہے اس میں ہمیں اپنی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے، قیام کرنے، دعا و استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ وہ عروج، وہ سربلندی جو تو نے اپنے سعادت مند بندوں کے نصیب میں لکھی ہے، اس کا حصہ ہمیں بھی عطا فرما۔ یا اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے آپ کی لخت جگر، نور نظر، سیدہ النساء العالمین حضرت فاطمۃ الزہرا کے واسطے سے جتنے خواتین، جتنی بچیاں میرے ساتھ آمین کہہ رہی ہیں، ان سب کو شرم و حیا کی چادریں عطا فرما، عفت و عصمت کی دولت عطا فرما، سیدہ کی بارگاہ سے خاص فیضان عطا فرما۔ یا اللہ آپ کی غلامی میں ہمیں فخر عطا فرما اور آپ کی غلامی میں جینا مرنا نصیب فرما۔ آپ کے قدموں سے ہم سب کو منسوب فرما دے۔ یا اللہ یا رب العالمین، اے کریم اللہ، اے رحیم اللہ، ہمارے دلوں کی آرزوؤں کو، تمناؤں کو جو شریعت مطہرہ کے موافق ہیں انہیں پورا فرما۔ یا اللہ اپنے صالحین مقربین لوگوں کا واسطہ، ان کی سنگت، ان کی صحبت اور ان کی غلامی ہمیں بھی نصیب فرما۔ یا اللہ جو احکام اور زندگی کے جو ضابطے محبوب خدا سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نے عطا فرمائے، وہ معراج کی رات میں ہوں یا اس سے قبل یا اس کے بعد، ان سب پر ہمیں کما حقہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ عزیزہ زہیبہ کے والدین جناب برادرم سید محبوب گیلانی صاحب اور ان کی والدہ سیدہ رخسانہ گیلانی صاحبہ، ان کو اس اچھی نیک تربیت اور خوبصورت کاوش پر اجر عظیم عطا فرما، اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما۔ اپنی صحت کی خرابی، ظاہری باطنی مسائل کے باوجود جس مستعدی، محبت اور شوق سے آج یہ اس خوبصورت محفل کو دونوں طرف سجائے بیٹھے ہیں اور رحمتوں کے اس سائے میں اپنی لخت جگر کو رخصت کر رہے ہیں، یا اللہ اس کا اجر انہیں دونوں جہانوں میں عطا فرما اور اس کے اثرات ان کی باقی اولاد پر بھی قائم فرما۔ ان کی باقی بچیوں کو، بچوں کو
اسی طرح دین اسلام کا خادم اور باعمل بنا۔ یا اللہ ان کی ساری اولاد کو ان کے لیے صدقہ جاریہ اور ساریہ فرما۔ یا اللہ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ عزیزہ سیدہ رخسانہ صاحبہ کو تا دم آخر اپنے دین کی نوکری کے لیے پسند فرما۔ یا اللہ انہوں نے اس پسماندہ علاقے میں شب و روز کی محنتوں سے جو ادارہ قائم کیا اسے تا قیامت قائم دائم اور سلامت فرما۔ اس میں آنے والی ہر بچی کو شرم و حیا کا پیکر اور عمل کا پیکر بنا۔ یا اللہ یہی رنگ، یہی عمل، یہی ذوق ان کی باقی اولاد کے لیے بھی پسند فرما۔ یا اللہ وہ برخوردار جس کے ساتھ ہماری عزیزہ زہیبہ منسلک ہو رہی ہیں، جن کے نکاح میں جا رہی ہیں، اس بچے کو بھی سعادت مند اور اپنے محبوب کے سچے غلاموں میں شامل فرما۔ اس کے والدین کو بھی اس خوبصورت شادی کے انعقاد پر اجر عظیم عطا فرما۔ اور جن ارمانوں سے اور جس حسن ظن کے ساتھ وہ اس بچی کو اپنی بیٹی بنا کر لے جا رہے ہیں، اسے اس سے بھی بہتر ثابت ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس بچی کے جانے کی برکت سے ان کے پورے خاندان میں برکتوں رحمتوں کا نزول فرما۔ اے اللہ جتنی مائیں بہنیں بیٹیاں اس مجلس میں موجود ہیں، جو بارات کے ساتھ آئیں یا سیدہ رخسانہ صاحبہ کے فیملی میں گھر میں موجود ہیں، ان سب کو اس خوبصورت منظر کو اپنے دلوں اور اپنی نگاہوں میں سما لینے اور محفوظ کر لینے کا شوق اور ذوق عطا فرما۔ انہیں بھی اپنے گھروں میں ایسی ہی شادیوں کا انعقاد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جناب محبوب گیلانی صاحب کی والدہ محترمہ کو زندگی، سلامتی اور صحت عطا فرما۔ یا اللہ اس بزرگی کی عمر میں جو خوشی تو نے ان کو عطا فرمائی، اس کے صدقے ان کے سارے غم بھلا دے۔ یا اللہ ان کو دنیا اور آخرت میں اپنی رحمتوں کا سایہ نصیب فرما۔ اے پاک اللہ جتنے لوگ ہاتھ اٹھا کے آمین کہہ رہے ہیں، ان کی ظاہری باطنی تمام شریعت کے موافق دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما اور قدم قدم پر اپنی رحمتوں کو ہمارے شامل حال فرما۔ ہم سب کو خاتمہ بالایمان عطا فرما۔ یا اللہ شان اور ایمان کی زندگی، شان اور ایمان کی موت عطا فرما۔ اے اللہ آج کی اس شب بیداری کا صدقہ ہم سب کو ہمیشہ کے لیے شب زندہ دار فرما دے۔ یا اللہ راتوں کو اٹھ کر اپنی بارگاہ میں سجدہ ریزی کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ وہ نماز، وہ سجدہ، وہ قیام، وہ رکوع نصیب فرما جو تیری بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ جتنے لوگ آج دن میں بھی ہمارے ساتھ محفل میں شریک ہوئے، دور دراز سے سفر کر کے آئے، ان سب کا آنا قبول فرما۔ جو نہیں آ سکے ان کے حق میں ہماری دعائیں قبول فرما۔ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا اللہ ان کے حق میں بھی دعائیں قبول فرما۔ اور جو اس وقت موجود ہیں ان سب کی حاضری بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجو خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے۔ یا الہی رحم فرما، یا الہی رحم فرما، اپنے نہ آئینے کرم کو بھول جا، ہم تجھے بھولے ہوئے ہیں تو نہ ہم کو بھول جا۔ خوار ہیں، سیاہکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں مولا تیرے محبوب کی امت میں ہیں۔ اللہم نور قلوبنا بالاسلام، اللہم نور قلوبنا بالایمان، اللہم نور قلوبنا بالقرآن، اللہم ادخلنا الجنت بالقرآن، اللہم نجنا من النار بالقرآن، اللہم زین اخلاقنا بالقرآن۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آخر میں ایک مرتبہ تمام مہمانوں کو ہماری طرف سے دلی مبارکباد۔